نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خادہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اس کا کلیم یہ ہے کہ میرے سارے فکر کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے. حضور مناجات بحضور رحمت للعالمین، حضور کے سے ایک گزارش کرتے ہوئے یہاں تک کہا ہے، گر دلم آئی نئے بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیاباں راز فکرم پاک کن. اے نبی، اگر میرا دل جو ہے آئینہ بے جوہر ہے، ایسا شیشہ ہے جس کے اندر چمک دمک ہے ہی نہیں، اور اگر میرے کلام میں اور میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے آ گئی ہے تو میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجیے. گویا کہ میں پھر ایک کانٹا ہوں اس شاہراہ پر، اس گلشن میں، اس کو پاک کر دیجئے، اس کانٹے کو نکال کر پھینک دیجئے. یہاں تک کہ روز محشر خار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاکن مرا. اگر ایسا ہے تو محشر میں، میدان حشر میں مجھے ذلیل و رسوا کیجیے گا اور اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا. رومی ثانی سب سے بڑا داعی قرآن اس صدی کا اقبال ہے. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز قرآن زیستن. اور یہ قرآن ہے کیا؟ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است و قدیم. حرف اورا ریب نے، حرف اورا ریب نے، تعویل نے، آیت شرمندہ تعویل نے، چو بجا در رفت جاں دیگر شود جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. مجھے تو کہیں نہیں ملا، 65واں عمر مکمل، سال مکمل ہو رہا میری عمر کا، مجھے کہیں اور عظمت قرآن کا یہ بیان نہیں ملا، کہیں نہیں ملا. اگرچہ داعی قرآن کی حیثیت سے اس صدی کے آغاز میں ابوالکلام آزاد کا نام بھی لیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے نثر کی کیفیت میں قرآن کی عظمت کا بھی بیان کیا ہے، لیکن اقبال کے آس پاس پہ نہیں پہنچے. اور یہاں میں آپ کو دو گواہیاں دینا چاہتا ہوں عالم اسلام کے دو مسلمان مفکرین کی اس صدی کے، ایک عرب ایک ایرانی. الجزائر کے ایک بہت بڑے مفکر، انہوں نے عربی میں کچھ لکھا ہی نہیں، فرانسیسی زبان میں ان کی کتابیں ہیں بے شمار. مالک ابن نبی، انہوں نے عجیب تجزیہ پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ امت مسلمہ کا جو انٹلیکچوئل اور اسپرچول سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اب منتقل ہو چکا ہے ساؤتھ ایشیا کو. اس ایک جملے کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن عرب میں نازل ہوا، حضور عرب میں تھے، وہاں سے ہی سارا بات جو ہے نکلی ہے. لیکن یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں علمی اور ثقافتی، وہ مرکز سب سے پہلے جو بنا ہے وہ بغداد کا علاقہ تھا دور بنو عباس میں. سائنس، فلسفہ، فکر، اسی زمانے میں تو آخر فقہ مرتب ہوئی ہیں، اسی زمانے میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اسی زمانے میں احادیث جمع ہوئی ہیں. تو مذہبی، علمی اور ویسے فکری، ثقافتی اور روحانی. شیخ عبد القادر جیلانی کہاں کے تھے؟ یہ مرکز رہا ہے تقریباً 700 برس تک. بغداد مرکز اور وہ علاقہ جو ہے وہ گویا کہ علاقے کی حیثیت سے. پھر یہ سینٹر شفٹ ہوا ہے مغرب میں، اسپین اور یہ المغرب جسے کہتے ہیں، الجزائر، تونس، موراکو، موریتانیہ. اور یہ اسی الجزائر کا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اب یہ مرکز جو ہے یہ منتقل ہو گیا جنوبی ایشیا. جنوبی ایشیا ہندوستان کو کہتے ہیں. اب جو اسپرچول
اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی آف دی مسلم امہ از ان دی انڈین سب کانٹیننٹ. اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی. میں یہ بات بہت پہلے کہہ چکا ہوں, وہی دعوت رجوع القرآن کے اندر آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے. ہمارے انٹلیکچوئل اور فلسافیکل اور اسپرچول فاؤنٹین ہیڈ کی حیثیت تو صرف قرآن ہی کو حاصل ہے, نکلتا تو وہیں سے جو کچھ نکلتا. دوسری بات ڈاکٹر علی شریعتی کی ہے. ایران کے انقلاب میں فکر نام کی کوئی شے اگر تھی وہ صرف علی شریعتی کی تھی. وہ تو بہت ینگ ایج میں اس کو بادشاہ نے شہید کروا دیا تھا. اس کے بہت عرصے کے بعد پھر یہ علماء کی ایک جو ہوئی ہے اپرائزنگ ہوئی ہے, اس سے انقلاب آیا ہے. اور اس کے پیچھے کوئی فکر نہیں تھا. فکر اگر تھا کسی درجے میں تو علی شریعتی کے تھا, ورنہ خود آیت اللہ خمینی کو مفکر نہیں تھے. ان کی تصنیفات ایسی ہیں جیسے مولویوں کی تصنیفات ہوتی ہیں, اور کٹر جیسا شیعہ مولوی لکھے گا وہی چیزیں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں. انقلابی کوئی فکر نہیں. یہ تو علماء کی ایک اپرائزنگ تھی, جیسے اب طالبان کی ہے افغانستان میں. کٹر حنفی قدامت پسند علماء ہیں. اس کا بھی تذکرہ بعد میں آئے گا. لیکن انٹلیکچوئل اور روحانی, دیکھیے ایک عجیب بات ذہن میں آئی ہے. آپ سارا تصوف, وہ جو مروجہ تصوف ہے, اس مروجہ تصوف میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ میری ایک تقریر تھی جو اب شائع ہونی شروع ہو گئی ہے. پہلی قسط میثاق میں آ گئی ہے تازہ میں, اور اس کا بھی شان ورود یہ ہے کہ میں نے ایک تقریر کی تھی 2 کیسٹس پر مشتمل, جس میں میں نے مروجہ تصوف پر جو حصے اس کے غلط ہیں اس کی تنقید کی تھی, جو صحیح ہیں ان کی تائید کی تھی. ایک حلقہ ہے وہ تنظیم الاخوان, مولانا محمد اکرم آوان صاحب ان کے مرشد ہیں اور بہت سے ان کے جو ہیں وہ مرید ہیں. تو الریاض سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے, وہاں جو الاخوان کے لوگ تھے انہوں نے میرے اس کیسٹ میں سے تنقیدی حصے نکال دیے, تعریفی حصے جمع کر کے میرے نام سے میرا کیسٹ چلا دیا. آج کی روحانیت یہ ہے جو خیانت بھی کرتی ہے, چوری بھی کرتی ہے, سرقہ بھی ہے. جب انہیں کہا گیا, انہوں نے کہا آپ چاہے اسے چوری سمجھ لیں چاہے کچھ اور سمجھ لیں, ہم تو کریں گے. اکرم آوان صاحب کو لکھا گیا, ان کی طرف جواب نہیں آیا. اب ہم نے یہ کیا ہے مجبوراً کہ وہ پوری تقریر شائع کر رہے ہیں, جو کچھ انہوں نے بھی کیسٹ میں رہنے دیا ہے وہ بھی, اور جو تھا وہ بھی, اور جو انہوں نے کاٹ دیا اس کو ذرا بولڈ کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیا کیا اس میں سے انہوں نے نکالا ہے. بہرحال جو بھی مروجہ تصوف ہے, اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. وہ پہلی قسط اس کی شاید 3 میں مکمل ہو سکے گا بہت, کیونکہ 2 قسطوں پر مشتمل میری تقریر تھی وہ, لیکن اس کا پہلا آ گیا ہے تازہ میثاق میں. لیکن مروجہ تصوف میں ایک بات آپ کو نظر آئے گی, سارا ہندوستان میں تصوف باہر سے آیا. کہاں سے چلے آ رہے ہیں شیخ علی حجویری, کہاں سے چلے آ رہے ہیں معین الدین چشتی, کہاں سے آ رہے ہیں. لیکن الف ثانی میں الٹی گنگا بہی, سلسلہ نقشبندیہ مجددہ یہاں سے چل کر اور پورے عالم اسلام میں, عالم عرب میں تو نہیں گیا ہے, افغانستان, پورا ترکستان, ترکی تک پوری بیلٹ, اسی میں تھے امام شامل, اسی میں ہے یہ چچنیا کے مجاہدین. اس لیے کہ یہ تصوف جو ہے یہ بہرحال جتنے بھی چیزیں مروج ہیں ان میں اقرب الی الکتاب والسنہ, اگرچہ اب وہ بھی بہت گڑبڑ ہو چکی ہے. اس کی جو ایک ریلائسنس ہو رہی ہے, امریکہ میں ایک حلقہ بنا ہے نقشبندیہ کا, وہ بہت غلط رخ پر جا رہے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الف ثانی میں ایک سلسلہ تصوف روحانیت کا بھی ہندوستان سے نکل کر پھیلا ہے باہر. پہلے وہ آ رہا تھا باہر سے ہندوستان کی طرف. اسی طرح فکر, اقبال مفکر اعظم صدی ہندوستان کا, پاکستان میں دفن, لاہور میں دفن. یہ جو اقبال نے قرآن مجید کی خدمت کی یا اس کی للکار مسلمانوں کی دی, کس قدر پیارے الفاظ ہیں. صاحب قرآن و بے ذوق طلب, العجب ثم العجب ثم العجب. قرآن کی حامل قوم ہو اور ایسی سست ہوئی بیٹھی ہو اور ایسی پڑی ہوئی ہو زمین پر, اور ایسے ہی
جیسے کہا گیا کہ تم شبنم کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو اور دشمن تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں. اے چو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی، وہ کتاب زندہ اب بھی موجود ہے تمہارے پاس، لیکن تم نے اسے اٹھا کر رکھ دیا ہے جز دانوں میں بند کر کے. پڑھتے ہو تو حصول ثواب اور ایصال ثواب اللہ اللہ خیر صلی اللہ با آیات اشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری. عالم نزا کی سختیوں کو ہلکا کرنے کے لیے یاسین سنا دو بس. اے کہ می نازیب قرآن عظیم تاک و جا در حجرہا باسی مقیم. اے قرآن کی حامل قوم، کب تک حجروں کے اندر بیٹھے رہو گے؟ در جہاں اسرار دینا فاش کن، نقطۂ شرع مبینہ فاش کن. پوری دنیا میں دین کے اسرار کو عام کرو، اور دین متین اور شرع متین کے جو اصل نکات ہیں، جو اصل حقیقت ہے، جس کی بنا پر یہ رحمت للعالمین اللہ حضور کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر ہے، اسے عام کرو. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری. یہ ساری للکاریں آپ نے سنی، کسی اور کے ہاں سنی؟ قرآن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. باقی کسی اور حوالے سے کوئی قومی مسئلہ ہے، کوئی سیاسی مسئلہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں اور ہیں. قرآن کو مرکز بنا کر، محور بنا کر، جو حضور کی دعوت اور تحریک کا مرکز و محور تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بیسک میتھوڈالوجی تھی جو قرآن کے گرد گھوم رہی ہے. اس کی طرف دعوت دینے والا اقبال. اب اسی کو میں آگے لا رہا ہوں. وہی عمل ہے جو علامہ اقبال کے ایک ادنا اور ناچیز عقیدت مند بھی کہہ لیجئے، خوشہ چین بھی کہہ لیجئے، میں اپنا مقام اس سے زیادہ نہیں سمجھتا. اللہ نے اس کو توفیق دی. عوامی درس قرآن سن 65 سے جو میں نے شروع کیا ہے اپنا مشن لاہور میں، 2 تقریریں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے، ایک تحریر اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے عنوان سے سن 67 یہاں سے کام شروع ہوا ہے. عوامی درس قرآن، نہ کسی فرقے سے تعلق، نہ سیاست سے تعلق، قرآن کا درس. اور 500 ہی نہیں، 700 آدمی جمع ہوتا رہا مسجد شہداء لاہور میں. ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم کی گئی تھی، تب گنتی ہو گئی کہ 700 نسخے لگے ہیں. پھر یہ کہ مرکزی انجمن خدام القرآن اور پھر اس کی شاخیں، انجمن خدام القرآن سندھ، انجمن خدام القرآن پنجاب، انجمن خدام القرآن فیصل آباد، انجمن خدام القرآن کوئٹہ، انجمن خدام القرآن پشاور، انجمن خدام القرآن اسلام آباد، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن شکاگو، سوسائٹی آف دی سرونٹس آف قرآن ٹورنٹو، بنتے رہے. پھر ان کے بطن سے اکیڈمیوں کا وجود ہوا، قرآن اکیڈمی لاہور، قرآن اکیڈمی کراچی، قرآن اکیڈمی ملتان، چوتھی جو ہے فیصل آباد میں بننے والی ہے. اس سے آگے قرآن کالج لاہور میں، قرآن کالج یہاں. یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی تدبیر کا حصہ ہے. توفیق تو اللہ بندوں کو دیتا ہے، اپنی تدبیر امر بندوں کے ذریعے سے کراتا ہے. پوری تدبیر امر تو وہ ہے جو ہو رہی ہے. اور اس کی جو موسٹ ریسنٹ شکل ہے، جو 15 سال سے تقریباً شروع کی، کوئی شخص یقین نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ تراویح کے لیے 5 6 گھنٹے بھی جاگ سکتے ہیں. جب میں نے شروع کیا ہے تو ایک ہلا گلا ہو گیا. کچھ کم ہمت لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کچھ نے کہا یہ بدعت ہے، کچھ نے کہا یہ ہے. اور کوئی میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ. اور آج پاکستان میں کم سے کم 50 مقامات پر اس کی فہرست بھی دے دی گئی ہے میثاق میں، بالمشافہ بھی، جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے رات کو دورہ ترجمہ قرآن. انجینئر ہے، کو مولوی کی تعلیم حاصل کر کے تو نہیں آئے. اللہ کے فضل و کرم سے کم 50 ایسے نوجوان تیار ہو چکے ہیں. یہ بات معمولی نہیں ہے. اس کو پس منظر میں رکھیے. اس کے
جو میں نے حدیث سنائی آپ کو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اسی قرآن کو چھوڑنے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، کبار صحابہ میں سے، امت کی صرف ایک شخصیت سے نیچے ہیں، ابو بکر کے بعد نمبر 2۔ اس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ جو قرآن کا ہمہمہ ہے، ولولہ ہے، یہ جو جوش و خروش ہے، یہ جو ہو رہا ہے، درس قرآن یہاں تاج محل میں جب ہوتا رہا ہے 2-2.5 ہزار آدمی ایک وقت کے اندر ہوتا تھا، جو میں نے جا کر دیا تھا درس ابو ظبی میں، اس کے شکار وہ بیٹھے ہوئے کونے میں سید نسیم الدین صاحب، انہوں نے وہ منظر دیکھا ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ 7 دن جو درس ہوا ہے وہاں پر، جو درس جا کر دے کر آیا ہوں حیدرآباد دکن میں، کم سے کم 15,000 آدمی، 10,000 مرد، 5,000 برقع پوش عورتیں ہوتی تھی مسجد مکہ میں، مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں، پوری دنیا میں لے کر پھرا، دشت میں کوہ میں لے کر تیرا پیغام پھرے، شکاگو میں تربیت گاہ ہو رہی ہے، پورے قرآن مجید کا دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، اگرچہ آدھا کر سکا تھا، پورا نہیں ہو سکا تھا، باقی جو ہے آدھا کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن صحت نے جواب دے دیا، میں واپس آنے پہ مجبور ہو گیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں اس میں کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کا کام، اور جن 2 آدمیوں کا میں نے نام لیا تھا جن کو داعی قرآن کی حیثیت سے اللہ نے کھڑا کیا، ان دونوں نے ایک اٹیمپٹ کی اور دونوں اٹیمپٹس ناکام ہو گئیں۔ اللہ نے وہ اٹیمپٹ جو ہے پوری کروانا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر تو اس کی ہے۔ علامہ اقبال نے بنوایا دارالاسلام، ایک ایسا ادارہ جس میں گریجویٹس کو رکھا جائے اور انہیں قرآن پڑھایا جائے، اور ان کا گمان یہ تھا، شاید غلط ہو، کہ ہندوستان میں کوئی ایسا عالم دین اس وقت موجود نہیں ہے جو ان انگریز، اور وہ انگریز اس زمانے کے انگریزی تعلیم یافتہ گریجویٹس، اس آج کا گریجویٹ نہیں جس کو اس وقت تو میٹرک یا مڈل کے برابر کا ہوتا آج کا گریجویٹ، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی۔ گریجویٹس اس زمانے کے 30s کے زمانے کے گریجویٹس، ان کو جن کے دماغوں میں کیا کیا خناس بھر دیے گئے ہیں، اور ان کو قرآن پڑھانا کو آسان کام، قدم قدم پر سوال کریں گے، قدم قدم پر اعتراض کریں گے، تو کوئی ایسا شخص چاہیے جو روشن دماغ ہو، جدید اور قدیم پر نظر ہو، مغربی فکر و فلسفے پر بھی نظر ہو، عربی زبان کے گہرا علم ہو۔ تو ہندوستان میں کوئی نظر نہیں آیا تو ایک درخواست بھجوائی الازہر یونیورسٹی کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھا کر انہیں مطمئن کر سکے۔ وہاں سے بھی معذرت آ گئی کہ ایسا کوئی آدمی ہمارے پاس بھی موجود نہیں، لہذا وہ عمارتیں بن گئی تھی دارالاسلام کی، وہ بس پھر اس کے بعد یہ کہ مولانا مودودی وہاں چلے گئے، جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا، یہ اپنا ایک مفید کام تو ہوا، اس میں ایک وقف قائم ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ اسکیم نہیں چل سکی۔ اسی اسکیم کو ابوالکلام آزاد نے شروع کیا تھا ان سے بہت پہلے، کلکتہ میں دارالارشاد، قرآن کے مبلغین اور داعی پیدا کیے جائیں جو قرآن کو پوری طرح سمجھ چکے ہوں اور پھر اس کو پہنچائیں۔ وہاں چونکہ مولانا آزاد وہ تحریک آزادی کے اندر کود پڑے، پھر قید و بند ہے، آج بھی قید، وہ سارا کا سارا ادارہ شروع ہوا اور لیکن ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال کا خواب تو شرمندہ تعبیر ہوا ہی نہیں، انہوں نے بنایا تھا دارالارشاد۔ وہ دونوں چیزیں آپ کو اس کتابچے میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں پیچھے ان کی کچھ وضاحت مل جائے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اکیڈمی کے عنوان سے وہی ادارہ، وہی فکر، گریجویٹس کو ہم نے رکھا ہے، ایم ایز کو بلایا ہے، عربی بنیادی پڑھائی ہے، قرآن پڑھایا ہے، فیلوشپ اسکیم شروع کی تھی، اب 1 سالہ کورس ہے جس میں امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، شامل ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، مطمئن ہو کر جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔